بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 163 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت وَيُرَدُّ عَلَى ذَلِكَ سے لے کر امتناع اور اجتماع الامر والنہی تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس گزشتہ درس سے پیوستہ ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری مباحث کا آخری حصہ اوامر ظاہریہ کی دلالت اجزاء کے بارے میں تھی کہ آیا اوامر ظاہریہ اجزاء پر دلالت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، جس کی مثال یہ دی گئی۔ اگر ہمارے کے ذریعے سے ثابت ہے کہ آپ پر نماز ظہر واجب ہے، جب ظہر آپ نے پڑھ لی تو واقع کے مطابق آپ نے ثابت ہوا کہ آپ کے اوپر واجب نماز جمعہ تھی، تو آیا یہ نماز ظہر جو پڑھی گئی یہ آپ مجزی ہے یا مجزی نہیں؟ دو قول تھے، ان میں سے ایک قول بیان کیا گیا کہ مجزی ہے۔ اوامر ظاہر کی بقایا وضاحت میں بیان کیا جائے گا کہ مجزی نہیں ہے۔ وَيُرَدُّ عَلَى ذَلِكَ یعنی قول بالاجزاء کے اوپر رد پیش کیا گیا ہے۔ جب رد کیا گیا یعنی قول بمجزی یعنی اس کی یہ نماز مجزی نہیں ہے، لہٰذا اگر داخل وقت ہے تو اس کو اعادہ کرے گا، اگر خارج وقت ہے تو اس کی قضا کرے گا۔ اولاً پہلا اشکال ان الاحکام الظاہریۃ علی ما تقدم احکام طریقیۃ، کہ جس طرح کے بیان ہو گیا احکام ظاہریہ کے مباحث میں کہ احکام ظاہریہ احکام طریقی ہیں، یعنی ایک وسیلہ ہیں، ایک ذریعہ ہیں طریق الی الواقع، طریق یعنی احکام واقعیہ تک پہنچنے کا، یا احکام واقعیہ کے اندر جو مصلحت پائی جاتی ہے اس تک پہنچنے کا۔ لم تنشأ مصالح و ملاقات فی متعلقاتها، جب طریقی ہیں تو طریقی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے متعلق کے اندر مصلحت و ملاق کو ایجاد نہیں کیا جاتا، بل من نفس ملاقات الاحکام الواقعیت، بلکہ خود احکام واقعی کا جو ملاق ہے اسی سے ان کو ایجاد کیا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس مصلحت جس ملاق کی بنا پہ احکام واقعیہ ہیں اسی ملاق کی بنا پہ احکام ظاہریہ ہیں اور اسی ملاق تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ وقد مر دفع محظور استلزام الاحکام الظاہریت، اور احکام ظاہریہ کی مباحث میں تصویب کی مباحث ان میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ دفع محظور یعنی اس اشکال کا دور ہونا بھی بیان ہو گیا ہے جو احکام ظاہریہ سے لازم آ رہا تھا۔ وہ کیا تھا کہ لتفیت المصلحت والالقاء فی المفسدۃ، کہ احکام ظاہریہ سے لازم یہ آ رہا تھا کہ مصلحت مکلف سے فوت ہو رہی ہے جو احکام واقعہ کے اندر ہے، یا پھر جب احکام ظاہری کے اندر مصلحت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکلف کو مفسدہ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ اشکال تھا، اس اشکال کو بھی وہاں پہ جواب دیا گیا۔ وَلَوْ كَانَتِ الْأَحْكَامُ الظَّاهِرِيَّةُ نَاشِئَةً مِّن مَصَالِحَ وَمِلَاقَاتٍ، اگر احکام ظاہریہ پیدا ہوں مصلحات اور ملاقات کی بنا پر، یعنی سبب ان کا مصلحت و ملاق ہو علامدعا، اس بنا پہ علامدعیا، اس بنا پہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ احکام ظاہریہ کے اندر خود ملاق و مصلحت ہوتا ہے تو لازمہ تصویب ہو، تصویب لازم آتی ہے، اور تصویب کے بطلان پر چندین ادلہ احکام ظاہریہ کی مباحث میں بیان ہو چکے ہیں۔ اذ چونکہ بعد فرض وفاء الوظیفۃ ظاہریت، چونکہ جب بطور کامل وظیفہ ظاہریہ کو مکلف انجام دیتا ہے یا نماز ظہر پڑھ لیتا ہے اور لباس کو پاک سمجھ کے نماز پڑھتا ہے، تو یہ جب وظیفہ ظاہریہ کو انجام دیتا ہے بنفس ملاق الواجب الواقعی، یعنی اس ملاق کے ذریعے سے ہی جو احکام واقعی کیا جاتا ہے، تو یستحیل ان یبقى الوجوب الواقعی مختصا بمتعلقہ الاولی، تو یہاں پہ
جب انجام دے دیا تو پھر محال ہے کہ اس کے اوپر وجوب واقعی مخصوص ہے ہو متعلق اولا کے ساتھ، بل یعنی اس کا احکام واقعی کا پھر بھی اس کے اوپر وجوب باقی رہے، یہ نہیں ہو سکتا، بل ینقلب لا محال، بلکہ یقیناً تبدیل ہو جائیں گے، انقلاب لازم آ جائے گا، یعنی وجوب واقعی ظاہری ہو جائے گا، ظاہری واقعی ہو جائے گا، ویتعلق بالجامع بین الامرین، اور وجوب کا تعلق ہو جائے گا جامع کے ساتھ جو بین امر ظاہری و واقعی ہو جائے گا۔ وہذا نحو من التصویب، یہ بھی ایک قسم کی تصویب ہے اور اس کے بطلان پر ادلہ بیان ہو چکی ہیں، اس کو تکرار یہاں پہ نہیں کرتے۔ وثانیا اذا سلمنا، اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ انما یفوت علی المکلف بسبب الحجت الظاہریۃ من مصالح، کہ مکلف سے جو چیز رہ جاتی ہے، مکلف جس تک نہیں پہنچ پاتا حکم ظاہری پر امر کرنے سے، وہ مصلحت ہے، ایک تو ہم اس کو تسلیم نہیں بلکہ وہ مصلحت حاصل کر لیتا ہے، اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ اس سے مصلحت فوت ہو جاتی ہے احکام ظاہری پر عمل کرنے سے، تو لابد ان تتضمن الحجت تدارکہ، ضروری کہ جو حجت سے مراد حجت ظاہری ہے وہ اس کو درک کرے، تدارک ضمیر جاری ما یفوت کو، جو مکلف سے چیز فوت ہو گئی ہے، جو مصلحت، جو منافع، جو فوائد، اس کو درک کرے مکلف کے لیے۔ الا ان ھذا لا یقتضی افتراض مصلحت الا بقدر ما یفوت بسببها، لیکن یہ چیز تقاضا نہیں کرتی کہ مصلحت فرض کی جائے، ہاں تقاضا کرے گی کہ تو پھر اس مقدار کے حساب سے جس مقدار کے حساب سے مصلحت مکلف سے فوت ہوئی ہو۔ فَإِذَا فَرَضْنَا انکشاف الخلاف فی اثناء الوقت، اگر فرض کرتے ہیں کہ دوران وقت میں، یعنی وقت ابھی باقی ہے، برخلاف یعنی حقیقت کے برعکس معلوم ہو گیا، یعنی معلوم ہو گیا کہ اب نماز ظہر میں نے پڑھی لیکن نماز جمعہ مجھ پر واجب تھی، میں نے لباس کو پاک سمجھ کے پڑھا لیکن نماز لجز تھا، تو لم یکن ما فات بسبب الحجت الا فضیلت الصلاۃ فی اول وقتها، تو مکلف سے کوئی چیز فوت نہیں ہوئی حجت کی وجہ سے، حجت ظاہر سوائے یہ کہ اس نے جو اول وقت میں، کوئی وقت تو رہتا ہے، اول وقت میں جو فضیلت ہے، ثواب ہے، جو مصلحت ہے، وہ اس کو وہ درک نہیں کر سکا۔ مثلا لا اصل ملاقات الواقع، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصل ملا کے واقعی کو درک نہ کر سکے، جو اس کا تو وقت باقی ہے اس کو ادا کر لے گا، لامکان استفائی مہن، چونکہ ملا کے واقعی کو انجام دینا بالکل ممکن ہے اس کے لیے۔ وہذا یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان المصلحۃ المستکشفۃ من قبل الامر ظاہری، جو امر ظاہری سے جس مصلحت کو ظاہر کیا جاتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے، انما ہی وہ مصلحت فی سلوک الامارۃ والتعبد العملی بها، وہ اس لیے کہ امارے پر چلنے کی وجہ سے وہ مصلحت پیدا ہوتی ہے، بالنحو الذی، اس بنا پہ یجبر ما یکسر المکلف بهذا السلوک، اس پر چلنے کی وجہ سے جس چیز کا خسارہ کیا ہے مکلف نے، وہ اس چلنے کے ذریعے سے اس کا جبران کیا جاتا ہے۔ وَلَيْسَتْ قَائِمَةً بِالْمُتَعَلَّقِ وَبِالْوَظِيفَةِ الظَّاهِرَةِ بِذَاتِهَا، اور یہ مصلحت قائم نہیں ہے متعلق کے ساتھ، متعلق امر ظاہری کے ساتھ، مطلب مانا یعنی یہ مصلحت، اس مصلحت کا تعلق اس وظیفے ذمہ داری ظاہری کے ساتھ ذاتاً نہیں ہے بلکہ اس ملا کے واقع کے ساتھ تعلق ہے۔ فَإِذَا انْقَطَعَ التَّعَبُّدُ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ بِانْكِشَافِ الْخِلَافِ، اگر تعبد یعنی تعبد بے امر ظاہری ختم ہو جاتا ہے دوران وقت میں، یعنی اب امر ظاہری کو نماز ظہر پڑھنا ضروری نہیں چونکہ خلاف واضح ہو گیا، جمعہ پڑھنا ہے، اب دوبارہ پاک نماز کے ساتھ لباس پڑھنی ہے، پاک لباس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو انتہا امد المصلحت ہے، مصلحت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِالْمَصْلَحَةِ السُّلُوكِيَّةِ، اس کا نام رکھا گیا ہے مصلحت سلوکیہ۔ وَعَلَيْهِ اس بنا پہ فَلَا مُوجِبَ لِلْإِجْزَاءِ عَقْلًا، کوئی چیز سبب نہیں بنتی، کوئی علت موجود نہیں ہے جو تقاضا کرے عقلی لحاظ سے کہ اب یہ جو نماز ظہر اس نے انجام دی مجزی ہے، نہیں، بلکہ دوبارہ اس کو نماز پڑھنی ہے، نماز جمعہ۔ کوئی سبب نہیں کہ جو اس نے واقع کے مطابق نجس لباس کے ساتھ پڑھی ہے، ظاہر کے مطابق پاک لباس کے ساتھ پڑھی ہو، نماز کافی، اس کی نماز مجزی ہو، بلکہ دوبارہ اس کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ نعم، اس طرح فرماتے ہیں کہ امر ظاہری کے یہاں تک تھا کہ امر ظاہری اور اجزاء کے درمیان ملازمہ عقلیہ ہے، یہ فرمایا نہیں، ملازمہ عقلیہ ان کے درمیان نہیں ہے، ملازمہ ہے لیکن ملازمہ عقلیہ نہیں ہے۔ دوسرے طریقے ثابت کرتے ہیں، نعم یبقى امکان الدعوى الاجزاء، یعنی اجزاء بامر ظاہری،
کے بارے میں ممکن ہے یہ دعویٰ کیا جا سکے بالتوہم حکومت بعض الادلۃ الحجیت علی ادلۃ الاحکام الواقعیت، وہ اس طرح سے یہ گمان کیا گیا ہے کہ بعض نے گمان کیا ہے کہ حجیت کی جو ادلہ ہیں، بعض ادلہ حجیت حاکم ہیں احکام واقعی کے بارے میں۔ حاکم مطلب حاکم جو دلیل ہوتی ہے کبھی دوسری دلیل کا دائرہ تنگ کرتی ہے کبھی وسیع، وابطہ و توسعۃ لموضوعها، یعنی ادلہ حجیت احکام واقعی کے دائرے کو وسعت وسیع کرتی ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ مثلا ایک ہے کہ آپ پاک لباس کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی شرط طہارت ہے آپ کے ساتھ نماز کے لیے، ٹھیک، لیکن اصل طہارت کو جاری کرتے ہیں، اب شامل ہے وہ چاہے حکم شامل ہے ظاہری کو بھی اور واقعی کو بھی۔ وقد اوضحنا ذلك سابقا، اور گزشتہ مباحث میں ہم بیان کر کے آئے ہیں، وضاحت دے کر آئے ہیں، وهو اجزاء مبنی علی الاستظہار من لسان دلیل الحجیت، کہ وہ یہ ہے کہ یہ اجزاء وہ ہے جو موقوف ہے، یعنی ملازمہ عقلیہ کے ذریعے سے نہیں بلکہ حجیت کی جو دلیل ہے اس سے اجزاء سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کافی ہے۔ ولا علاقۃ لہ، اس اجزاء کا کوئی تعلق نہیں بالملازمۃ العقلیہ جس کہ ثابت کیا جا رہا تھا، ملازمہ عقلیہ کیسے ملازمہ عقلیہ سے ثابت نہیں ہو رہی بلکہ لسان دلیل کے ذریعے سے اجزاء کو ہاں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ وَيَأْتِي دَفْعُ هَذَا التَّوَهُّمِ عِنْدَ تَمْيِيزِ بَيْنَ حُکومۃ الواقعیۃ وَالْحُکومۃ الظاہریۃ فِي مَبَاحِثِ التَّعَارُض انشاءاللہ تعالی۔ اب ممکن ہے اس گمان کو دور کیا جا سکے، لیکن یہ گمان دور تب ہوگا جب احکام واقعیہ کا حاکم ہونا اور احکام ظاہریہ کا حاکم ہونا، یعنی احکام ظاہریہ اور احکام واقعیہ کے اندر حکومت و ورود کی مباحث جو کہ آنے والی مباحث باب تعارض میں جن کو مطرح کیا جائے گا، بیان کیا، جب ان کے درمیان فرق بیان کیا جائے گا تو یہ گمان بھی دور ہو جائے گا۔ تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔